اسلامی تاریخ میں جب بھی مختلف فکری نظریات سامنے آئے تو ہمیشہ ایک ہی ایسی جماعت رہی ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر قائم رہی ہو۔ اس جماعت کو اہل سنت و جماعت کہا گیا ہے۔ اس نام کے پیچھے ایک مضبوط تاریخی پس منظر ہے، اور یہ نام کوئی اتفاقی یا غیر مستند چیز نہیں بلکہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مؤخذ ہے۔ براہ کرم ہمیں اس کی وضاحت فرمائیں، اہل سنت و جماعت کو یہ نام کیسے ملا اور اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ یہ جواب ارشاد فرمائیے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ نے بہت اچھا اور خوبصورت سوال کیا، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پر یہ بات بہت پھیلی ہوئی ہے کہ جب اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اللہ کریم نے تمہارا نام مسلمان رکھا، تو جو نام اللہ کریم کی پاک ذات نے دیا ہے اس نام کو چھوڑ کر تم اپنا ایک علیحدہ نام کیوں تجویز کرتے ہو؟ آئیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم آج عرض کرتے ہیں سامعین کو کہ یہ اہل سنت جماعت نام جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ سب سے پہلے قرآن کریم پارہ نمبر 4 سورۃ آل عمران آیت نمبر 103 میں ارشاد ربانی فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، تفرقے میں نہ پڑو۔ اسی آیت کریمہ کے تحت انتہائی عظیم مفسر قرآن امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، متوفی 310 ہجری، آپ اپنی کتاب قرآن کی تفسیر جامع البیان جلد 4 صفحہ 194 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے جو ارشاد فرمایا کہ رب کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، وہ رب کی رسی کیا ہے؟ آپ نے متعدد اس کی تفسیریں کی۔ جو پہلی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، فرمایا حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کریم نے فرمایا کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھامو، رب کی رسی سے مراد فرمایا جماعت ہے، رب کی رسی سے بنیاد فرمایا جماعت ہے۔ اور دوسرے آپ روایت لائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جامع البیان جلد 4 صفحہ نمبر 22 پر، امام ابن جریر طبری متوفی 310 ہجری، آپ یہ حدیث مبارکہ لکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں 72 فرقے بنے، عن قریب میری امت میں 73 فرقے بن جائیں گے، ان میں ایک فرقہ ہدایت پر ہوگا، ایک فرقہ نجات والا ہوگا، باقی تمام جہنمی ہوں گے، گمراہ ہوں گے۔ تو صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا حضور وہ ایک گروہ کون سا ہے جو ان تمام گروہوں کے اندر وہ ہدایت والا ہے، جو جنتی گروہ جس کو زبان رسالت فرما رہی ہیں؟ تو آقا کریم نے اپنی مٹھی مبارک کو بند کر کے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا وہ جماعت ہے۔ سبحان اللہ، آقا نے ارشاد فرمایا وہ جماعت ہے، فرمایا رب کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقہ وریت میں نہ پڑو۔ آقا کریم رؤوف الرحیم سرکار کی دوسری حدیث مبارکہ جو بہت سارے صحابہ کرام سے اس کو یہ روایت ملتی ہے، اور بہت ساری حدیث کی کتابوں سے، ترمذی کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور باقی دیگر کتابوں کے اندر یہ کتاب ابن ماجہ سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آقا کریم رؤوف الرحیم سرکار نے ارشاد فرمایا ان قریب وہ زمانہ آئے گا کہ جیسے بنی اسرائیل کے لوگ جو کام کرتے تھے، جو انہوں نے گناہ کیے، جو غلطیاں کی، ان قریب میری امت کے لوگ بھی ایسے کریں گے۔ معاذ اللہ، اگر ان میں سے کسی نے اگر سگی ماں کے ساتھ منہ کالا بدکاری کی تو میری امت کے لوگ بھی ایسے ہی کریں گے۔ آقا کریم نے فرمایا ان لوگوں میں 72 فرقے بنے، میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، تو ان میں سے ایک ہدایت پر ہوگا، باقی تمام گمراہ ہوں گے۔ عرض کی گئی حضور وہ ایک کون سا ہے؟ فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کی سنت پر ہوگا، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ تو سنت کا ذکر اس حدیث پاک میں آیا، جماعت کا ذکر اس حدیث پاک میں آیا، دونوں کو ملاؤ تو یہ اہل سنت و جماعت بنتی ہے۔ کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ۔ ایسے ہی تیسری حدیث پاک میرے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد الکامل جلد 3 صفحہ نمبر 419 پر، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا میں خطبہ ارشاد فرمانے لگے تو آپ لوگوں نے فرمایا لوگوں کیا تمہیں یاد نہیں امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ مبارک فرمان کہ جب حضور نے مجھے اور میرے بڑے بھائی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، حسن و حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو اور سنیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ اس پر چوتھی دلیل اور بہت مزے کی بات یہ ہے کہ اس روایت کو علماء دیوبند کے چوٹی کے عالم
مولانا زکریا نے فضائل اعمال کے اندر فضائل درود شریف کے باب میں بھی نقل کیا. کیا بات ہے. امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیمار کربلا حضرت امام زین العابدین سے یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ جناب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا حضور اہل سنت ہونے کی نشانی کیا ہے, اہل سنت ہونے کی علامت کیا ہے؟ تو آپ نے بہت ہی خوبصورت جواب ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا اہل سنت ہونے کی نشانی یہ ہے, علامت اہل سنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ. فرمایا اہل سنت وہ ہیں جو کثرت پر اپنے پاک نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے ہیں کثرت کے ساتھ. اور الحمدللہ یہ کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا ہمارے اہل سنت بریلویوں کے ہی حصے میں آیا ہے کہ ہم آذان ہو تو درود و سلام, جمعہ پڑھ لیں تو پھر درود و سلام, اٹھتے بیٹھتے ہر وقت کریم نبی کی بارگاہ میں ہم درود و سلام پیش کرتے رہتے ہیں. اور حضرت امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں کہ کثرت سے درود پڑھنا یہ اہل سنت جماعت کی نشانی ہے. جیسا قرآن و حدیث اور حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول مبارک سے یہ ثابت ہوا کہ یہ اہل سنت جماعت, یہ لفظ کوئی بدعت نہیں, کوئی ایسا نایا لفظ نہیں کہ جو پریشانی کا باعث بنے. اور ساتھ ہی میں یہاں یہ عرض کر دوں کہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس لفظ کی ضرورت ہی کیا تھی. جو آقا کریم رؤوف الرحیم آپ نے نگاہ نبوت سے اس بات کو ملاحظہ فرما رہے تھے کہ ایک قریب وقت میں گمراہ فرقوں کا وجود ہونا ہے, گمراہ فرقے آئیں گے, تو لہٰذا ان گمراہ وہ بھی تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں گے, وہ بھی تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں گے. حضرت علی اور مرتضیٰ کے مقابلے میں جب خارج نکلے میدان جنگ میں, انہوں نے ہاتھ میں قرآن لے کر کہا لوگوں دیکھو ہمارے ساتھ رب کا قرآن ہے, ہمارا ساتھ دو. حضرت علی پاک نے فرمایا لوگوں یہ قرآن رب کا خاموش قرآن ہے, علی رب کا بولتا قرآن ہے. تو لہٰذا وہ لوگ انہوں نے مسلمان ہونے کے دعوے کے ساتھ گمراہی پھیلانی تھی, تو اس لیے ہمارے صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تابعین نے ایسا عظیم اپنی جماعت کا نام رکھا تاکہ حق اور باطل کے درمیان فرق ہو جائے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ اکبر. بہت ہی عمدہ گو وضاحت فرمائی آپ نے. واقعی اہل سنت و جماعت کا نام صرف ایک اصطلاحی نہیں بلکہ ایک نظریہ اور ایک حقیقت ہے جو ہمیشہ سے اہل حق کا طرز عمل اور امتیاز رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی نسبت اپنی جماعت سے رکھیں اور دین کو صحیح فام اپنانے کی کوشش کریں. علامہ صاحب نے یہاں پر ایک جملہ کہا بریلوی کے نام سے, تو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یار بریلوی تو ایک جگہ کا نام ہے, آپ لوگ بریلوی کیوں کہتے ہیں؟ ان کو جواب دینے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ جناب والا آج سے 50-60 سال پہلے, اگر 60 سال پہلے دیکھ لیں تو صرف ایک نام ہوتا تھا, وہ تھا صرف گھی تھا. ٹھیک ہے, اسی طرح وقت بدلتا گیا, پھر ڈالڈا گھی آ گیا. اب نام بچانے کے لیے اور پہچان کروانے کے لیے جب ڈالٹا گھی آیا تو اس کا نام رکھ دیا گیا دیسی گھی. اسی طرح پہلے ہماری جماعت اہل سنت حنفی تھی, ہم حنفی کہلواتے تھے, اب بھی حنفی ہیں لیکن ہم بریلوی اس لیے لگاتے ہیں تاکہ پہچان ہو جائے, کیونکہ رافضیت بہت ہی زیادہ عروج پر آ چکی ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے, کیونکہ بریلوی کوئی الگ سے کوئی فرقہ نہیں ہے. جی بے شک, وہ فرقہ نہیں ہے, کوئی جماعت نہیں ہے. جی یہ لفظ صرف ایک پہچان کے لیے ہے کہ جیسے پہلے مسلمان لوگ تھے, مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ گمراہ ہوئے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے, تو ان میں فرق کرنے کے لیے اہل سنت و جماعت رکھا گیا. تو ایسے ہی حالات بدلتے گئے تو پھر لوگ آئے وہ اہل سنت جماعت کا بھی ٹائٹل استعمال کرتے ہیں, حنفیت کا بھی استعمال کرتے ہیں, ساتھ ساتھ گمراہ بھی ہیں. تو پھر ان کے ساتھ پھر یہ فرق کرنے کے لیے پھر یہ لفظ بریلوی استعمال ہوا. اور یہ اس لیے کیا گیا کیونکہ امام اہل سنت امام احمد رضا نے اس صدی کے اندر, قریب والی صدی کے اندر دین متین کا وہ کام کیا اور حق پر آپ نے محنت کی, اس لیے آپ کی نسبت سے ہم یہ لفظ لگاتے ہیں. کیا بات ہے, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, بہت ہی گفتگو کمال ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. اسی